تو اس کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے ہاررز آف سلیوری ان دا بائبل. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہے, یہ آپ لوگوں کو میں پورے کا پورا بتاؤں گا کہ بائبل کیسے سلیوری کو پسند کرتی ہے اور کیسے سمجھتی ہے کہ سلیوری ایک ٹھیک چیز ہے. یسوع نے کبھی اپنی نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یسوع نے کبھی یہ کیٹیگوریکلی نہیں کہا کہ ہاں جی کسی کو غلام بنانا ایک گناہ ہے اور تم جہنم کی آگ میں جلو گے. نہ پولوس نے کبھی ایسے کہا, نہ محمد نے کبھی ایسے کہا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیزس جو ہے وہ سلیوری کو برا سمجھتا تھا؟ اور میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دوں گا کہ جیزس سلیوری کو برا نہیں سمجھتا تھا, بلکہ جیزس سلیوری کو انڈورس کرتا تھا. اس کے لیے سلیوری کو مسئلہ ہی نہیں تھی, نہ پولوس کے لیے کوئی مسئلہ تھی سلیوری. ٹھیک ہے, تو یہ بات کو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہر جیسے جیسے اس سلائیڈ کا ایک ایک صفحہ بدلے گا, اس سٹیٹمنٹ کو ضرور یاد رکھیے گا. Article 4 of the Universal Declaration of Human Rights reads, no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and slave trade shall be prohibited in all their forms. کہ کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. سلیوری اینڈ سلیو ٹریڈ, کسی بھی قسم کی غلامی اور ہر قسم کے غلاموں کی تجارت آر پروہیبٹڈ, ان پر پابندی ہے. ان آل دیئر فارمز, ہر قسم کی شکل میں غلامی اور غلاموں کی تجارت پہ پابندی ہے. یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے جو کہ آج دنیا میں ایکسیپٹ کر لی گئی ہے, اور دنیا میں آج غلامی آؤٹ لاڈ ہے. ادھر یہ نہیں کہا گیا کہ غلامی گناہ ہے یا نہیں ہے, بندے کے کانشس پہ نہیں چھوڑا گیا, یہ بتایا گیا کہ غلامی ایک لیگل چیز ہے. یہی بتانے کی ضرورت تھی خدا کو اپنی شریعت میں. وہ موسیٰ کی شریعت میں خدا نہیں بتا پایا, خدا ڈر گیا, خدا فیل ہو گیا. خدا میں اتنی شرم نہیں تھی, اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے دکھ کے اوپر تھوڑا سا ملال اٹھا سکتا یا سمجھ سکتا. ایک انسان جب ایک انسان کے درد کو آج سمجھتا ہے کہ کسی کو غلام بنائیں گے تو اسے تکلیف اور درد ہوگا, اس لیے ہم اسے غلام نہیں بنا سکتے. تو خدا یہ بات کیسے نہیں سمجھ پایا جس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بنایا, میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں, میں تو تمہاری شہ رگ سے قریب ہوں. مگر وہی خدا یہ کبھی سمجھ نہیں پایا کہ کسی کو غلام بنانا دنیا کی سب سے بری بات ہے. یہ بات خدا نہیں سمجھ پایا. خدا کیوں نہیں سمجھ پایا؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ ان مذہبوں کا خدا انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے جو جس وقت یہ مذہب بنے تھے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. تورات کے اندر صرف اور صرف عبرانی غلاموں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں پرماننٹلی سلیو نہیں بنایا جا سکتا, انہیں 6 سال کے بعد آزاد کرنا ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی عبرانی یا یہودی سلیو ہے تو اسے آزاد کر دیتے تھے 6 سال کے بعد, جس کو کئی لوگ جب اسلام سے کمپیئر کرتے ہیں تو بڑا اچھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں عبرانی سلیوز کے بارے میں یہ بات اچھی تھی, مگر اس دنیا میں یہودیوں کے ایسے بھی سلیوز ہوتے تھے جو عبرانی نہیں ہوتے تھے. جو فورن سلیوز ہوتے تھے وہ پرماننٹ سلیوز ہوتے تھے, یعنی ان کو باپ سے بیٹے تک ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی باپ کے ہوتے تھے تو بیٹے کو مل جاتے تھے, ماں کے ہوتے تھے تو بیٹے بیٹی کو مل جاتے تھے. یہ ان کا حساب ہوتا تھا. کرسچن اپولوجیٹکس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے سلیوری اس لیے آؤٹ لا نہیں کی کیونکہ خدا انسانوں کے دلوں کی سختی کو جانتا تھا. جیسے جب ہم مسلمانوں سے بات کرتے ہیں مسلمان کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اس وقت کا نظام تھا, بڑا مشکل تھا جی, نہیں توڑی جا سکتی تھی, اس وجہ سے جی نہیں ہوئی. یعنی خدا جب انسانوں کے سامنے بے بس نظر آتا ہے. تو یہی کام کرسچنز اور یہودیوں کے خدا کا بھی ہے, بلکہ وہ صرف نہ غلامی کو انڈورس کرتا ہے بلکہ غلاموں کے اونرز کو وہ اپنی بادشاہی میں اپنی جنت میں بھی داخل کرے گا. کوئی گناہ نہیں ہے. آج بھی اگر نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان کا کوئی غلام ہو وہ خرید لے تو اس کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ اسے غلام رکھے, وہ پھر بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا. کہیں بھی یہ نہیں لکھا نیو ٹیسٹمنٹ میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ اگر تیرا کوئی غلام ہے تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر ہے
تو میں سب کرسچنز کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ نکال کے دکھا دیں جس میں کہا گیا ہو کہ غلامی ایک گناہ ہے اور غلام رکھنے والے جہنم کی آگ میں چلیں گے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. پھر جو بیبلیکل اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو سلیوری کو پرسکرائب کرتی ہے, اس کے طریقے بتاتی ہے کہ ایسے سلیو رکھو, اس کے قانون یہ ہیں, اس کو ایسے رکھنا ہے, لونڈی ہوگی تو ایسے رکھنا ہے, غلام ہوگا تو ایسے رکھنا ہے, ان کے ساتھ ان کا ختنہ کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. مگر نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ خاموش سی دکھائی دیتی ہے, مگر وہ اسے انڈورس کرتی ہے. اسے اس لیے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سلیوری کے قانون بڑے زور و شور سے لکھے گئے ہیں. اچھا, اب جو میل ڈیپٹ سلیو ہوتا تھا اس کی سچویشن کیا ہوتی تھی؟ یعنی لوگوں کو ایسے بھی غلام بنایا جاتا تھا کہ وہ جو تھے وہ کیا ہوتے تھے, وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کوئی قرضہ ادا کرنے کے لیے, تو ان کو غلام یا لونڈی بنا لیا جاتا تھا. لوگ اپنے پورے بچوں کے ساتھ غلام بن جایا کرتے تھے. کیوں بنتے تھے؟ اچھا, یہ خروج یا ایکسڈس کا چیپٹر 21 ہے, اس کی ورسز 2 سے لے کے 6 تک ہم دیکھیں گے. اگر تو عبرانی غلام خریدے تو 6 برس خدمت کرے, لیکن 7ویں برس وہ قیمت ادا کیے بغیر آزاد ہو کر چلا جائے گا. یعنی جو سبت کا ایئر ہوتا تھا, سبیٹیکل ایئر ہوتا تھا, 7واں سال, اس میں عبرانی غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا. اگر وہ اکیلا خریدا جائے تو اکیلا ہی آزاد کیا جائے, اگر شادی شدہ تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آزاد کی جائے, اگر اس کا بیاہ اس کے آقا نے کروایا ہوگا تو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی تو وہ عورت اس کے بچے اس کے آقا کے ہوں گے اور صرف آدمی آزاد کیا جائے گا. یعنی ایک آدمی اگر وہ قرضہ دار ہو اور قرضہ واپس نہ کر سکے تو وہ اس کے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے گا, اور 7ویں سال وہ اپنے بیوی کے ساتھ آزاد ہو جائے گا. مگر اگر ایک کنوارا آدمی یا ایک آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی اسے غلام بنایا جاتا ہے اور بعد میں اپنی لونڈیوں میں سے کوئی عورت اس کو دے دیتا اس کا مالک کہ تو اس کے ساتھ شادی کر لے, تو جب وہ اس سے شادی کرے گا تو جب وہ خود 7ویں سال آزاد ہوگا تو اگر اس عورت سے اس کے کچھ بچے بھی ہوئے ہیں تو وہ بچے اور وہ عورت اس مالک کے ہی غلام رہیں گے, چاہے وہ عبرانی ہو چاہے وہ عبرانی نہ ہو. اس کا میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ عبرانی عورت کے اوپر بھی یا یہودی عورت کے اوپر بھی یہ اپلائی نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ غلام یہ اعلان کرے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنے بیوی بچوں سے محبت رکھتا ہوں اور میں آزاد ہو کر جانا نہیں چاہتا, تو اس کا آقا اسے قاضیوں کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر سوئے سے اس کے کان چھید دے, تب وہ عمر بھر اس کی خدمت کرتا رہے گا. یعنی یہ اس طرح سے غلاموں کو ٹریپ کرتے تھے کہ عورت ایک دے دی اس کو, ٹھیک ہے, اب وہ عورت سے اس کی شادی ہو گئی, بعد میں اس کے بچے ہوئے 7ویں سال, اب وہ سوچے گا کہ یار میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہوں نا, میں آزاد ہو کے چلا جاؤں گا تو یہ تو ادھر ہی غلام ہوں گے, تو وہ پھر ان کے پاس بھی رہ جاتا تھا. یہ بیسیکلی ایک حساب کا بلیک میل تھا جو یہ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ابراہیم جو تھا اس کے بھی غلام تھے, اور خدا نے تو ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا اور اسے کہا کہ وہ تو بہت ہی نیک تھا, اس جیسا عاجز بندہ نہیں تھا, بڑا ہی اچھا تھا جی, وہ تو فلاں تھا ڈمکاں تھا. مگر ابراہیم کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہی شرمناک ہے سلیوری کے معاملے میں. ایک تو پہلی بات میں یہ آپ سے شروع کرتا ہوں کہ سارا کی لونڈی تھی کون؟ ہاجرہ, اور ہاجرہ کو ابراہیم سے مجبور کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ اس بڈھے کے بستر میں جائے, وہ جوان لڑکی, اور وہ گئی اور اس بڈھے نے اس سے سیکس کیا, اور جب اس سے سیکس کیا تو اس سے لڑکا پیدا ہو گیا, اور جب اس سے لڑکا پیدا ہوا اور بعد میں اپنی اوریجنل بیوی کا بھی لڑکا پیدا ہو گیا تو ابراہیم اتنا بے شرم تھا کہ اس نے کان سے پکڑ کے اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو دونوں کو گھر سے نکال دیا. کیا ابراہیم نے اس سے پوچھا تھا کہ ہاں میں تیرا یہ ریپ کرنے لگا ہوں تو اب جو ہے تو تیرا اس میں کنسنٹ ہے کہ نہیں؟ وہ تو لونڈی تھی اور خدا اوپر سے برکتیں نشاور کر رہا تھا نا. ابراہیم جو کہ ایک لونڈی کا ریپسٹ تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے وہ لونڈی تو بس لونڈی کا تو ریپ ہی ہوتا ہے نا اصل میں, خدا اوپر سے تماشا دیکھ رہا تھا, خدا کو شرم نہیں آ رہی تھی. خدا وہ جو باپ ہے, وہ جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ خدا جو کہ آپ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے, وہ سولی پہ چڑھ سکتا ہے,
وہ تماشا دیکھ رہا تھا جب ہاجرہ کا ریپ ہو رہا تھا. کیا ہاجرہ جوان تھی؟ کیا وہ کسی جوان سے شادی نہیں کر سکتی تھی؟ تو کرسچنز جو کہ محمد کو 9 سال کی عائشہ کے ساتھ سیکس کرنے کے اوپر بڑی باتیں سناتے ہیں، ان کرسچنز سے جا کے ذرا یہ بھی پوچھیے گا کہ آپ کا خدا اس ٹائم کون سا ستو پی کے سویا ہوا تھا جس وقت ابراہم جو تھا وہ ہاجرہ کا ریپ کر رہا تھا، اور آپ کے خدا کو ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی ایسی گھنونی حرکت کے اوپر. جب سارا نے ابراہم سے یہ کہا کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دے، تو ابراہم جو تھا وہ نہیں نکالنا چاہتا تھا. پھر ابراہم نے خدا سے پوچھا تو خدا نے کہا ہاں سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کو ان دونوں کو ادھر سے ان کی تشریف پہ لات مار کے یہاں سے نکال دے، کیونکہ میں بڑا رحم دل خدا ہوں، میں اس کو بھی بہت بڑی قوم بناؤں گا. خدا کو شرم ہی نہ آئی، اور ابراہم کو بھی ذرا بھی شرم نہ آئی. اور جو زیادتی ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ ہوئی، ویسی زیادتی پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، کہ اس کا ریپ کرنے کے بعد اسے نکال دیا، اس کا بیٹا جو پیدا ہوا اس کو بھی بے دخل کر دیا، اور بڈھا کھوسٹ جو ہے وہ واپس اپنی پرانی بڈھی کھوسٹ بیوی کے پاس آ گیا، اور اس نے کہا نہیں اب تیری اولاد ہی میری اولاد ہے، اور کوئی اولاد میں نہیں مانوں گا. اور اسماعیل بیچارہ جو تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بھوکی ننگی غریب ماں کے ساتھ صحرا میں رہتا تھا. تو یہ ہے حقیقت ابراہیم کی اور اس کے خدا کی. ٹھیک ہے، باپ ابراہیم کی گود میں بیٹھنے کی کرسچنز میں بات ہوتی ہے، یسوع بھی یہ یوز کرتا ہے، اور یسوع جو ہے وہ ابراہیم کو بار بار پریز کرتا ہے گاسپلز کے اندر بھی. یسوع یہ باتیں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کیسا بڈھا کھوسٹ مکار آدمی تھا وہ، جس نے اس طرح کا کام ایک عورت کے ساتھ کیا تھا. اچھا، پھر ابراہیم کے غلام بھی تھے. ٹھیک ہے جی، پشت در پشت تم میں ہر لڑکے کا جو 8 دن کا ہو ختنہ کیا جائے، خواہ تیرے گھر میں پیدا ہو، خواہ کسی پردیسی سے قیمتاً خریدا گیا ہو جو تیری اولاد نہ ہو، خواہ تیرے گھر میں پیدا ہوئے ہوں یا تیرے زر خرید ہوں، ان کا ختنہ لازمی طور پر کیا جائے. میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا. یعنی جب ابراہیم کے غلاموں کے بھی ختنے کیے جاتے تھے، اور اگر کوئی نامختون مرد اپنا ختنہ نہیں کرواتا تو وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس سے میرا عہد ہے. خدا نے ابراہیم سے یہ بھی کہا ساری جو تیری بیوی ہے اب اس سے ساری مت کہہ کر پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، میں اسے برکت دوں گا، وہ قوموں کی ماں ہوگی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، اور خدا جو ہے وہ ابراہیم کے اوپر اسی طرح برکت بھی کرتا رہا. سب سے زیادہ برکت سارا کو بھی اس نے برکت دی کہ اس نے اپنی لونڈی کو، پہلے تو اپنی لونڈی کا ریپ کرایا اپنے خاوند سے، اور بعد میں اس کو تشریف پہ لات مار کے نکال دیا کہ چل دفع ہو جائے یہاں سے. اس کے بیٹے کو بھی نکال دیا. سارا جتنی جیلس عورت، یہ کہتے ہیں قوموں کی ماں، بڑی اچھی تھی. سارا جتنی پیتھیٹیکلی جیلس عورت، اگر کرسچن لوگ اپنی بائبل کو ذرا عقیدت کی اینک اتار کے دیکھیں تو ان کو نظر آ جائے گا کہ اس جیسی بڈھی کھوسٹ جیلس عورت آپ کو کم ہی اور کہیں نظر آئے گی، کہ جس نے پہلے جس سے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، جب دوسری لونڈی اپنی دے دی. لونڈی کا کیا قصور تھا؟ تو نہ دیتی لونڈی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا پھر؟ صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے. پھر ہم نے پہلے میل سلیو کی بات کی تھی، اب ہم فیمیل سلیو کی بات کرتے ہیں. فیمیل سلیو چاہے عبرانی بھی ہو وہ آزاد نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات ہے کہ اب میں آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سب سے شرمناک آیت دکھانے لگا ہوں. وہ کیا ہے کہ اور اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو بطور کنیز بیچ دے، ٹھیک ہے، یعنی یہودی اپنی بیٹی کو لونڈی کے طور پہ بیچ سکتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ بیچ سکتا تھا، اور وہ پرماننٹ سلیو ہوتی تھی، یعنی وہ کسی کو بھی پیسے لے کے اپنی بیٹی بیچ سکتا تھا. اپنی بیٹی بیچنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ یہودیوں کا خدا، کرسچنز کا خدا بہت ہی غیرت مند خدا ہے، جو کہ کسی بھی شریعت کو ماننے والے شخص کو اپنی بیٹی کو بیچنے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ تو محمد سے بھی زیادہ گھٹیا بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد نے کوئی بڑے غلط کام کیے ہوں گے، تو یہ تو ان سے بہت اگلی باتیں ہیں، اس سے نیکسٹ لیول کی. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا تو بائبل میں تو خدا بڑا ہی جی، ہمارا تو خدا جیسا نیک ہی کوئی نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں آپ کے خدا جیسا پھر
میرے منہ سے نکلے گا کہ غیرت کدھر گئی ہے اس خدا کی یہاں پہ. تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بطور کنیز بیچ دے تو وہ کنیز غلاموں کی طرح 6 برس میں آزاد نہ کی جائے. اگر وہ اپنے آقا کو جس نے اس کے اپنے لیے منتخب کیا تھا خوش نہ کرے, یعنی پہلے اس نے خریدی, بعد میں اسے پسند نہیں آئی, ہاں بیڈ میں لے گیا, پسند نہیں آئی, تو وہ اس کی قیمت واپس لے کر اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دے. یعنی اب کیا ہوگا کہ باپ پیسے واپس لے لے اور بیٹی واپس کر دے. یعنی ہاں جی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جائے اور بیٹی کو دیکھے اور جی بعد میں اس کو پسند نہیں آئی تو وہ اسے کہے کہ چل میرے پیسے واپس نکال, یہ لے اپنی بیٹی پکڑ. یہ بھی وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو میں یہ جو ہے نا لونڈی بیٹی والی لونڈی والا مسئلہ, اس کو میں علیحدہ ایک جگہ ڈسکس کروں گا سارے طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اسے اس کنیز کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچنے کا اختیار نہیں, کیونکہ وہ اس کنیز کو اپنے یہاں لانے کے بعد اس سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا. یعنی وہ اسے اس کے باپ کو واپس کر سکتا ہے, مگر اسے کسی نان جو کے ہاتھوں یا نان ہیبرو کے ہاتھوں نہیں بیچ سکتا. اگر وہ اسے اپنے بیٹے کے لیے خریدتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹیوں کا سا سلوک کرے, ٹھیک ہے. اگر وہ کسی دوسری عورت کو بیاہ لائے تو لازم ہے کہ وہ اس کنیز یعنی پہلی عورت کو کھانے, کپڑوں اور ازدواجی حقوق سے محروم نہ کرے. یعنی یہاں پہ وہ اسلام والا بھی قانون ہے کہ ام ولد کو یا پھر جو لونڈی جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہے اسے آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر اسے یہ 3 چیزیں مہیا نہیں کرتا تو وہ کنیز اپنے آزاد ہونے کی قیمت ادا کیے بغیر واپس جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزوں میں یہ اسلام سے تھوڑا بہتر ہے, کچھ چیزوں میں بالکل ویسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم بائبل کی بات کر رہے ہیں, ہم کرسچینٹی کے خدا کی بات کر رہے ہیں, کرسچینٹی کے خدا کے رحم کی بات کر رہے ہیں, کرسچینٹی کے خدا کا جو ہے وہ فیمنزم کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, کہ وہ اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے یہودیوں اور مسیحیوں کا خدا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بائبل کی آیت ہے, بڑے کرسچنز کو ادھر پیٹ میں درد اٹھ جائے گا کہ ہاں جی یہ غالب کیا باتیں کر رہا ہے. بھائی آپ کی اپنی بائبل کی آیت ہے کہ خدا آج کل اور ابد تک یکساں ہے, خدا نہیں بدلتا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے اپنی بیٹی کو بیچنے کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ خروج کی کتاب اس کا 21 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کیسا لگے گا کہ اگر آپ کا باپ آپ کو بیچنے کی بات کرے اور خدا کو اس پہ ذرا بھی ناراضگی نہ ہو. چلیں ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو غلامی تو جی اس وقت کی ضرورت تھی, اجازت تھی. ہاں تو بیٹیاں بیچنے کی کیا ضرورت تھی اس وقت, اس کی اجازت کیوں تھی, ٹھیک ہے. سمجھ گئے, یہ باتیں ہیں ساری. تو یہ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں او ہم تو بڑے جی وہ ہم کرسچینٹی جیسا تو فیمنسٹ ریلیجن کوئی نہیں ہے. دور فٹے منہ تہاڈی کرسچینٹی دا تو دور فٹے منہ تہاڈی بائبل دا, سمپل سی بات ہے نا. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری وہ ہیں جو کہ سمپل باتیں ہیں. وہ کیا ہیں کہ یہ مذہب جتنے بھی ہیں, چاہے کرسچینٹی ہے, یہودیت ہے, جو چاہے یہ اور مذہب ہیں, یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں بہت ہی بے شرمی کے لیول پہ فائز ہیں, سب کے سب, ٹھیک ہے. اچھا, فیمیل سلیو 6 سال بعد آزاد نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ہاں, مگر بعد والا مالک اسے بھیج نہیں سکتا آگے, اور اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی آٹومیٹکلی. کچھ چیزوں میں اسلام سے تھوڑا بہتر, مگر کچھ چیزوں میں اسلام سے بہت برا بھی. اسلام میں ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو پھر اس معاملے میں ہمیں پھر کہنا پڑے گا کہ اسلام جو ہے وہ یہودیت سے بہتر تھا اس معاملے میں. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, پھر غلاموں کو مارنے کی اجازت دبا کے تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. کیسے, اب آپ ذرا دیکھیے گا, یہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن نظر آئے گی کہ غلام کو آزاد شخص کے برابر کہیں بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی آدمی اپنے غلام یا اپنی کنیز کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ فوراً مر جائے تو اسے لازماً سزا دی جائے گی. یہ لازماً, اور یہاں پہ سزا کا ورڈ یاد رکھیں, یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ اس آدمی کو سزا ملے گی کیا اگر وہ اسے مار دے, ٹھیک ہے. یہ انٹولڈ سزا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ, اور جب انٹولڈ سزائیں ہوتی ہیں تو وہ دی نہیں جاتی اصل میں. لیکن اگر وہ 1-2 دن زندہ رہے تو اسے سزا نہ دی جائے اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت ہے. یعنی ایک بندہ ایک غلام کو مارے ہیں
اور اس کی रीढ़ की हड्डी तोड़ दे तो वो बेचारा 3 दिन तड़पता पड़ा रहे, तो उस आदमी को कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो मरा है वो उसकी प्रॉपर्टी है। सही है। ये लॉज जो थे ना, ये क्रिश्चियन अमेरिकन साउथ में भी अप्लाई हुए थे। समझ गए आप? ये कवानीन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओल्ड टेस्ट, ये क्रिश्चियन कहते हैं नहीं नहीं हम तो इनको मानते नहीं है। ना 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 भाई ना, आपको अगर शर्म आती होगी तो तब आपको समझ आएगी कि हाँ आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये अप्लाई कर चुके हैं। यूरोप में भी स्लेवरी के लॉज यही थे, ओल्ड टेस्टामेंट से निकले हुए, और अमेरिका में भी स्लेवरी के लॉज यही थे। क्रिश्चियन जो अफ्रीका में भी जा जाके, साउथ अफ्रीका तक में जो उन्होंने स्लेव्स बनाए थे, इन्होंने ये लॉज उधर ओल्ड टेस्टामेंट की जूइश शरिया के अप्लाई कर रखे थे। ठीक है, फिर फिजिकल पनिशमेंट कैसे दी जाती थी, अब जरा इस बात को देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास इमसाल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 29, उसकी आयतें 19 से 21। खादम महज बातों से नहीं सुधर जाता, यानी यहां पे खादम, इसने गलत, क्रिश्चियन बाइबल में ना ट्रांसलेशन में इन्होंने भी वैसी डंडियां मारी हैं जैसे मुसलमान अपनी ट्रांसलेशन में डंडियां मारते हैं। तो यहां पे जो कॉपी मेरे पास है उसमें गुलाम के वर्ड को खादम से रिप्लेस कर दिया गया। खादम महज बातों से नहीं सुधर जाता, हालांकि वो समझता है तो भी परवाह नहीं करता। यानी ये कह रहे हैं कि एक स्लेव जो है वो तुम्हें उससे कहते रहोगे तो वो परवाह नहीं करेगा। कोई बेतामल बोलने वाला शख्स तेरी नजर में है, इसके मुकाबला में अहमक से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। जो शख्स लड़कपन से ही अपने खादम के नाज उठाने लगता है उसे आखिर में रंज का सामना करना पड़ता है। यानी ये क्या कहता है कि अपने गुलाम के लाड ना उठा, उस पर सख्ती कर। ठीक है, तो देयर इज more hope for a fool than for him, a man who pampers his slave from youth, in the end he will be insolent। ठीक है, तो आखिर पे उसे क्या होगा, दुख होगा। इससे आगे अगर कोई आदमी, फिर हम आगे आ जाते हैं एक्सोडस, खरूज की किताब, उसका 21 नंबर बाब और उसकी वर्सेस 26 और 27। अगर कोई आदमी अपने गुलाम या कनीज की आंख पर ऐसे मारे कि वो फूट जाए तो वो उसकी आंख के बदले उसे आजाद कर दे, और अगर वो किसी गुलाम या कनीज का दांत मारकर तोड़ डाले तो वो उसके दांत के बदले उसे आजाद कर दे। यानी यहां पे गुलाम को आजाद करने का एक तरीका ये होता था, और ये मुसलमान भी इसमें बारे में बड़ी बार कहने लग जाते हैं, हाँ किसी गुलाम को मारा तो उसे आजाद कर दें, क्योंकि जो शरीयत के एलिमेंट्स तो इस्लाम में है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कॉपी की हुई है। हाँ, मगर दूसरी तरफ अगर किसी आजाद को कोई मारे तो फिर क्या होगा, उधर उसका दांत टूटा जाए, दांत तोड़ दिया जाएगा, आंख फोड़ दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें। लेकिन अगर इसे कोई और, ये मेरे पास एक्सोडस का चैप्टर नंबर 21 वर्सेस 27 टू 32 है। ठीक है, यहां पे अब इन वर्सेस से आगे वाली आ गई, तो वहां पे क्या है, लेकिन अगर उससे कोई और जरर पहुंचा हो तो जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पांव के बदले पांव लेना, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म और चोट के बदले आजाद लोगों के लिए ये है। ठीक है, ये सॉरी ये 25 टू 27 है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। ये यहाँ पे हाँ 23 टू 25 है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये वाला ना नीचे वाला। ठीक है, ये नीचे गलत है, ये 23 टू 25 है। ये आम लोगों के अंदर अगर आपस में कोई मसला हो जाए, कोई किसी की आंख निकाल दे, किसी को जला दे, कुछ कर दे, तो उसके साथ वही सलूक होगा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, ठीक है, जान के बदले जान, वहां ये होगा। हाँ, मगर अगर किसी मालिक के गुलाम का कोई लौंडी या गुलाम का दांत तोड़ दे, उसकी आंख फोड़ दे, तो वो उसे पैसे देगा। ठीक है, उस गुलाम को नहीं। यानी गुलाम के लिए ये अच्छा होगा कि उसका अपना मालिक उसे फेंटी लगाए। ठीक है, क्योंकि वो आजाद हो जाएगा फिर। हाँ, मगर उसे किसी और ने अगर उसकी आंख निकाल दी, उसकी बाजू भी काट दी, तो उसको उस बाजू के बदले आजादी नहीं मिलनी, बल्कि उसके मालिक को उसके पैसे मिल जाने। ठीक है, यानी मालिक के लिए 100% पॉसिबल है कि अगर उसने फेंटी लगवानी हो, अपने गुलाम को किसी से मरवाना भी हो, तो वो क्या कहे, किसी दूसरे बंदे को कहे जा इसकी बाजू तोड़ दे, और वो उसकी बाजू तोड़ दे, और फिर वो कहे कि हाँ अब इसने पैसे तो मुझे देने हैं। ठीक है, तो पैसे वो ले भी ना उससे और गुलाम की बाजू तोड़वा दे तो वो आजाद नहीं होगा गुलाम। यानी आपने अगर अपने गुलाम की टांगे तोड़वानी है ना, और आप चाहते हैं कि वो आजाद ना हो, तो आप अपने भाई से कह दें कि हाँ जी इसकी टांगे तोड़ दे, वो उसकी टांगे तोड़ देगा। और जब आपको अब भाई ने पैसे देने हैं, आप वो पैसे भाई को माफ कर दें, बात खत्म होगी। ठीक है, तो गुलाम जो है बिल्कुल गाड़ी की तरह के, गाड़ी का अगर आपने टायर पंचर कर दिया तो जी गाड़ी जो है वो क्या होगी, किसी और बंदे ने टायर खराब कर दिया तो आपको वो पैसे देगा आपको।
ٹھیک ہے. مگر اگر آپ نے خود کر دیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ہاں گاڑی آزاد تو نہیں ہوتی نا, ٹھیک ہے. تو یہ انتہائی گھنونا قسم کا سسٹم ہے. اور یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ آیا ہے لا آف حمورابی سے, کیونکہ بیسیکلی جو جوئش شریعت ہے, یہاں پہ اسپوائلر الرٹ ہے سارے کرسچنز کے لیے, کہ یہ اصل میں لا آف حمورابی کا ایک بہت ہی تھکا ہوا چربا ہے اصل میں یہودیوں کی شریعت, جسے موسیٰ کی شریعت کہتے ہیں نا. یہ موسیٰ کی شریعت انہوں نے لکھ لی بعد میں, اور ہے وہ لا آف حمورابی, اور کہتے ہیں اس کو واہ واہ موسیٰ نے کیا شریعت لکھی. موسیٰ نے تو بس یار لد کی ہے, اور کیا. لا آف حمورابی کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ لا آف حمورابی ہے جی 196 to 197, اس کا جو آرٹیکل 200 ہے اس کا 196 to 197 ہے. This is the same practice seen in the laws of Hammurabi. If an Avilu free person should blind an eye of another Avilu, they shall blind his eye. If he should break the bone of another Avilu, they shall break his bone. If an Avilu should knock out the teeth of another Avilu, then of his own rank they shall knock out his teeth. تو یہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ سارا کچھ وہاں سے آیا ہے, ٹھیک ہے, لا آف حمورابی سے, اور اسلام تک وہاں سے ہی آیا, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بیل کسی کو سینگ مار دے تو تب کیا قانون ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں, اور میں کہتا ہوں نا مسلمانوں کو, کئی بار میں کہتا ہوں کہ ہاں مسلمانوں نے سب کچھ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے اور فلاں ڈھمکا یہاں سے کاپی کیا, تو یہودیوں نے بھی تو آگے سے ہی کاپی کیا نا, ٹھیک ہے. یہ سارے ہی کاپی رائٹ وائلیشن ہے مذہب پرانے جتنے بھی ہیں. اچھا, اب یہ ہے جی ایکسوڈس کی کتاب یعنی خروج کی کتاب چیپٹر 21 ورسز 28 to 32. اگر کوئی بیل کسی مرد یا عورت کو سینگ مار کر مار ڈالے تو اس بیل کو ضرور سنسار کیا جائے. تو اس بیل کو پتھر مار مار کے مار دیتے تھے, جو کہ جس نے کسی انسان کو سینگ مار کے مار دیا, اور اس کا گوشت ہرگز نہ کھایا جائے, لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے. یعنی فرض کریں کہ کسی کا بیل ہے اور اس نے کسی اور شخص کو جا کے مار دیا, تو اس بیل کو سنسار کر دیا جائے گا اور اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا. لیکن اگر اس بیل کے سینگ مارنے کی عادت ہے اور مالک کو آگاہ کیا جا چکا ہے, لیکن اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور وہ کسی مرد یا عورت کو مار ڈالے, تو اسے اس بیل کو سنسار کر دیا جائے اور اس کے مالک کو بھی مار ڈالا جائے. ہاں, اگر مالک کو پتا ہے کہ یہ بیل پہلے بھی لوگوں کو مارتا ہے اور اسے بتایا گیا کہ اپنے بیل کو باندھ کے رکھو, وہ نہیں باندھتا, تو مالک کے بیل کے ساتھ ساتھ مالک کو بھی مارا جائے گا. تاہم اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اسے طلب کیا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا. یعنی اگر فرض کرو اب کسی کے بیل نے کسی کو مار دیا ہے, تو ہاں اس سے بلڈ منی لی جا سکتی ہے کہ ہاں یار اس نے ہمارا کو مار دیا تو اب پیسے لے لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ چھوڑ بھی دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ بیل کسی کے بیٹے یا بیٹی کو سینگ مار ڈالے تب بھی اسی قانون کے مطابق عمل کیا جائے. یعنی اگر بیل سینگ مار دے کسی ایسے بندے کو تو تب بھی اسی کے مطابق ہوگا. اگر وہ بیل کسی غلام یا کنیز کو سینگ مار کر مار ڈالے تو اس بیل کا مالک اس غلام یا کنیز کے مالک کو 30 مسکال چاندی ادا کرے اور بیل کو ضرور سنسار کیا جائے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں کہ آزاد لوگوں کی زندگی کے بدلے جو ہے بیل کا مالک مر بھی سکتا ہے, مگر غلام کی زندگی کے بدلے بیل کا مالک نہیں مرتا, اس کو صرف اور صرف, اور لونڈی غلام مر گیا تو اس کے مالک کو 30 مسکال چاندی ملے گی بس. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ جان کی قیمت 30 مسکال چاندی. آج اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو 30 مسکال چاندی مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بنتی. مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ہوتی ہوگی. 30 شیکلز آف سلور کوئی دیکھیں چیٹ میں لکھ دیں, کوئی ڈھونڈیں بندہ کہ 30 شیکلز آف سلور آج کتنے ڈالرز بنیں گے, ذرا بتائیے مجھے آپ لوگ نا, یہ چیٹ میں مجھے کوئی نہ کوئی بتائے, میں کامنٹ ہائی لائٹ کروں گا, دیکھیں کون بتاتا ہے. گوگل کریں, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ایک غلام کی زندگی کی قیمت تھی بھائی یہ, اور لونڈی کی زندگی کی قیمت, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے, اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک لونڈی یا غلام کی زندگی کی قیمت ایک آزاد کی زندگی کی قیمت کے مطابق نہیں تھی, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک آزاد شخص کو پرسنل لا کے اندر لیا جاتا تھا کہ اگر مر گیا تو اس کی جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, اور جان کے بدلے جان دیا جائے گا. مگر غلام کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا, اس لیے اس کے بدلے پیسے دیے جاتے تھے.
ٹھیک ہے, غلام کے بدلے لازمی طور پہ پیسے دیے جاتے تھے. ہاں, آزاد کے بدلے اگر غلام اس کے ماننے سے, یہ لو جی لگاؤ جی, ٹینو نے بتا دیا 30 شیکلز آف سلور کی قیمت ہے $264. یعنی آج یہودی شریعت کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اتنے میں آپ ایک انسان کو بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہودیوں کی شریعت کے مطابق. کیونکہ اور یہ تو بات یاد رکھیں نا آپ, کہ یہ تو انہوں نے ہارڈ قیمت لکھ دی ہے, ایسا نہیں لکھا کہ ہاں جی آج چاندی کی اوقات کیا ہے. فرض کریں اگر یہودی شریعت اپلائی کرنے لگیں اور ہم سب کو غلام بنایا جائے, اور کوئی ہمیں کسی جو ہے نا وہ اسپینش بل فائٹنگ کانٹیسٹ میں کسی ارینا میں بنا کے 10 چھوٹے سانڈ اوپر ہمارے چھوڑ دے, تو ہم سارے مر جائیں, تو ہماری سب کے بدلے $264 دیے جائیں گے. اگر ہمیں اس ٹائم 150 بندہ صرف اس ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے, تو 150 کو 264 سے ملٹی پلائی کر دیں تو تقریباً سارا $35,000 ہم سب کی زندگی کی قیمت ہوگی. ٹھیک ہے, تو سوچیں آپ کہ $35,000 ہم 150 بندہ جو اس ٹائم ادھر بیٹھا ہے اس کی زندگی کی قیمت ہوگی. ٹھیک ہے, 26,000 ایک اور 13,000 دوسرے, ہاں تقریباً $40,000 ہماری سب کی زندگی کی قیمت ہوگی. بھائی دیکھو کچھ شرم کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. ہاں, محسن خان نے کہا ہے 441. ٹھیک ہے, ان پریزنٹ ڈے ڈیپینڈنگ آن وچ کوائن واز یوزڈ. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں کہ یہ شرم کا مقام ہے, انتہائی شرم کا. ٹھیک ہے, تو یہی ہم لگا لیتے ہیں کہ $500 سے کم ہی ہے قیمت ایک شخص کی. اچھا جی, تو یہ اس کی بات ہے, یہ شریعت کے اندر ایک انسان کی زندگی کی اوقات ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, مگر کچھ قانون پھر ایسے بھی تھے جس میں یہ کہیں گے کہ بڑا اچھا ہے, مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ قانون یہ بھی جو ہے نا یہ ٹرائبلزم کی انتہا ہے. کہ یہ قانون جتنے بھی یہودی شریعت کے اندر نا, جتنے بھی اچھے قانون ہمیں کچھ بہتر اسلام سے نظر آتے ہیں نا غلامی کے لیے, وہ سب کے سب صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہیں یا عبرانیوں کے لیے ہیں, غیر قوم کے لیے نہیں ہے, جینٹائلز کے لیے نہیں ہے, ایلینز کے لیے نہیں ہے جو دوسری قوموں کے لوگ تھے, صرف ان کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں اب ادھر یہ بات آتی ہے, اگر کوئی عبرانی بھائی خواہ مرد ہو یا عورت تمہارے ہاتھ بیچا گیا ہو اور 6 سال بعد 6 سال تک تمہاری خدمت کر چکے, تو 7ویں سال تم اسے آزاد کر کے جانے دینا, اور جب تم اسے آزاد کرو تو اسے خالی ہاتھ رخصت نہ کرنا, بلکہ اپنا گلا کھلیان اور کولو میں سے اسے دل کھول کر دینا. اب ان پہ چھوڑا ہے اصل میں, چاہے تو ویسے جانے دے, ہاں مگر کچھ دے دے تو اچھا ہے, بلکہ اپنا گلا کھلیان اور کولو میں سے اسے دل کھول کر دینا. خداوند تمہارے خدا نے جیسی برکت تمہیں دی ہے اسی کے مطابق اسے دینا. یاد رکھو ملک مصر میں بھی تم غلام تھے اور خداوند تمہارے خدا نے تمہیں مخلصی بخشی, اسی لیے آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں. لیکن اگر تمہارا خادم تم سے کہے کہ میں تمہارے پاس سے جانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے تم سے اور تمہارے خاندان سے محبت ہے اور میں تمہارے ساتھ رہ کر خوشحال ہوں, تو تم ایک ستاری لے کر اس کے کان دروازہ سے لگا کر چھیٹ ڈالنا, تو وہ زندگی بھر تمہارا غلام بنا رہے. تم اپنی خادماؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہاں پہ اپ گریڈ ہوا ہے. اپنے خادم کو آزاد کرنا اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا, کیونکہ اس نے 6 سال دو مزدوروں کے برابر تمہاری خدمت کی, اور خداوند تمہارا خدا تمہارے ہر کام میں تمہیں برکت دے. یہ یہودیوں کے لیے ہے, یہ غیر یہودیوں کے لیے, جینٹائلز کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ بڑے کرسچن آپ کو یہ بتا سکتے ہیں یہودی, وہ جی ببلیکل سلیوری تو بڑی اچھی تھی جی, وہ تو پتہ نہیں دودھ اور نیت کی شہر کی ندیاں بہتی تھی جی, وہ جی وہاں پہ تو غلاموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے. نہیں بھائی, کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا. اور دوسری بات ہے, جو اچھے سلوک سے متعلق جتنی بھی ورسز لکھی گئی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, سب کی سب یہودی غلاموں کے لیے ہیں, وہ کسی بھی کسی دوسرے غلام کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج اگر کسی یہودی کا کوئی کرسچن غلام ہوگا نا, تو کرسچن غلام کے ساتھ یہ نہیں اس نے کرنا کوئی بھی. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ 7 سال کا جو رول ہے نا غلامی والا, یہ امریکہ میں جب کرسچن غلامی کر رہے تھے نا, تو یہ 7 سال والا رول اٹھا کے آرام سے سبت کو, جب یہ مخالف ہوتے ہیں نا, یہ سبت کے کرسچن مخالف ہوتے ہیں نا, یہ سبت کو نہیں مانتے ہیں, یہ 7 سال والا رول کان سے پکڑ کے اس رول کی تشریف پر ٹھڈا مار کے اسے واپس اسرائیل پھینک کے آ جاتے ہیں.
نہیں کرتے اسے اپلائی. امریکن سلیوری میں, یورپین سلیوری میں جب کرسچن سلیو بناتے تھے تو وہ نہیں کرتے تھے ایسا. ٹھیک ہے جی, یہ باتیں ہیں ساری. اچھا, پھر فورن سلیوز کے بارے میں اب آگے بات آ گئی ہے, کیونکہ میں نے پہلے یہودی سلیوز کا اب آپ کو کنٹراسٹ دکھا رہا ہوں کہ یہودیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اپنے عبرانیوں کے ساتھ, اور دوسرے سلیوز کو کیسے ان کو جانور سمجھتے تھے. وہ اب دیکھیں. تمہارے غلام اور تمہاری کنیزیں ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں, جو تمہارے آس پاس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, انہی میں سے تم غلام اور لونڈی خریدا کرنا, اور تمہارے درمیان عارضی طور پر رہنے والوں اور ان کے گھرانوں کے ان افراد میں سے جو بھی تمہارے ملک میں پیدا ہوئے کچھ خرید سکتے ہو, اور وہ تمہاری ملکیت ہوں گے. یہاں پہ یہودیوں کی یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے درمیان جو ٹیمپریری رہتے ہیں اس سے مطلب خانہ بدوش نہیں ہے. یہودی اپنی سرحدوں میں رہنے والے ہر نان جو شخص کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹیمپریرلی یہاں پہ رہ رہا ہے, اس نے یہاں سے جانا ہے یا اسے ہم نے یہاں سے کل کو نکال دینا ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز وہ آج فلسطینیوں کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, جو کٹر یہودی ہیں وہ فلسطینیوں کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں کے ٹیمپرری ریزیڈنٹ ہے, کیونکہ یہ زمین خدا نے ہمیں پرماننٹ طور پہ دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر کوئی نان جو سلیو ہوگا تو وہ کیا ہوگا, اس کو یہ خرید بھی سکتے ہیں, کسی سے بھی خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تم انہیں میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر سکتے ہو. یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اب ایک بات یاد رکھیے گا, یہودیوں میں ایک رول تھا کہ جو یہودی سلیو ہوتا تھا وہ 7ویں سال آزاد ہو جاتا تھا, اور وہ اولاد کو وراثت میں نہیں ملتا تھا کیونکہ اس نے 7ویں سال آزاد ہو جانا ہوتا تھا. مگر پرماننٹ جسے چیٹل سلیوری کہتے ہیں وہ نان جوز کے بارے میں ہوتی تھی. وہ کیسے ہوتی تھی کہ وہ 7ویں سال آزاد نہیں ہوتے تھے, اور وہ باپ سے بچے کو مل جاتے تھے اولاد کو, مگر جو یہودی سلیو تھے وہ باپ سے اولاد کو نہیں ملتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈسکریمنیشن کی انتہا ہے ان میں. خدا کیسا خدا ہے, وہ خدا جو سولی پہ آپ کے لیے مر گیا, کتنی بے شرمی سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سارے کے سارے ایسے گھنونے کاموں کو انڈورس کرتا رہا. ٹھیک ہے جی, تو آگے دیکھیں. اور تم انہیں میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر سکتے ہو, یوں انہیں عمر بھر کے لیے غلام بنا سکتے ہو, لیکن تم اپنے اسرائیلی ہم وطنوں پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا. یہاں پہ ریسزم کی بھی انتہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہے. تو اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو لاز ہیں نا, یہ والنٹری جوز پہ اپلائی نہیں ہوتے. والنٹری جوز وہ ہوتے تھے جو کہ خود ہی اسلام قبول کر لیتے تھے, جو کرسچن جوش بن جاتے تھے. مگر وہ فورن سلیوز جو ہیں وہ ایز اے پراپرٹی آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں, بچوں کو دوسرے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف ہیبرو جوز کے اوپر یہ لاز اپلائی ہوتے ہیں, یہ ایون کے والنٹری جوز پہ بھی اپلائی نہیں ہوتے. صحیح ہے, یہ ایسے قانون ہے. اچھا, پھر ہیبرو سلیوز کے بارے اگلی بات کیا ہے کہ ڈیبٹ سلیوری کی بات ہے. یعنی اگر کسی عبرانی نے قرضہ لیا اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بعد میں کیا ہو جائے نہ دے سکے, تو تب بھی وہ غلام اس ٹائم پہ یہ بنا لیتے تھے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, اور اگر تمہارا کوئی ہم وطن مفلس ہو جائے اور تمہارے درمیان رہتے ہوئے بھی تنگ دست ہو, تو اس کی مدد کرنا جیسے کہ تم کسی پردیسی یا مسافر کی کرتے ہو, تاکہ وہ تمہارے درمیان بسا رہے, اور اس سے کسی قسم کا سود نہ لینا بلکہ خدا سے ڈرنا, تاکہ تمہارا وطن تمہارے درمیان ہم وطن تمہارے درمیان بسا رہے. اور تم اسے قرضہ دو تو اس پہ سود نہ لینا, اور نہ ہی اناج نفع پر بیچنا. میں تمہارا خداوند خدا ہوں جو مصر سے تمہیں نکال لایا, تاکہ تمہیں کنعان کا ملک دوں اور تمہارا خدا ہوں. ٹھیک ہے, تو جوز کے ساتھ اسپیشل کنسیڈریشن ہوتی تھی, انہیں قرضے بھی وداؤٹ اینی انٹرسٹ دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی بہت سے جو تھے وہ بن جاتے تھے, ڈیبٹ سلیوز بن جاتے تھے پھر بھی. ٹھیک ہے, ہاں. اچھا, پھر ہیبرو سلیوز کے لیے ایک اسپیشل کیس ہے جو کہ لیویٹیکس کی بک میں چیپٹر 25 47 to 55 ورسز میں لکھا ہے کہ ایون کہ اگر کوئی یہودی, یعنی ان کے درمیان میں غیر قوم کے لوگ بھی رہتے تھے, اگر کوئی یہودی بن جاتا تھا سلیو کسی غیر قوم کا, تو ان پہ فرض ہو جاتا تھا کہ انہوں نے اسے آزاد کرانا ہے. یہ اسے آزاد کرا کے 7ویں سال پھر اس کو اس سے خرید کے 7ویں سال کے اسے خود آزاد کرتے تھے. ورنہ جب یہ پاور میں ہوتے تھے تو یہ ایسا بھی کرا دیتے تھے کہ غیر یہودی سلیوز کو نان جوز کے اوپر بھی یہ پابندی لگا دیتے تھے کہ تم انہیں 7ویں سال آزاد کرو گے. نان جوز کے اوپر بھی یہ پابندی لگا دیتے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے, مگر کسی بھی نان جو سلیو کے لیے یہ لوگ اتنا دل کبھی نہیں دکھاتے تھے, اور نہ ان کی شریعت میں نہ ان کے خدا میں اتنی ہمدردی تھی اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی.
अच्छा जी, मगर क्रिश्चियंस ने भी स्लेवरी दबा के की है, ठीक है। मैं आप लोगों को लिंक भी दे रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर में ये खत्म होने वाली है, तो ताकि जिसने आना है वो आ जाए, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा अमेरिकन लॉ में से पढ़ के सुनाता हूं। और ये कॉलोनियल लॉ था, कॉलोनियल्स भी तो क्रिश्चियन ही थे ना। जो कॉलोनियल अमेरिका है उसमें क्या लॉ था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द पेनल्टी फॉर मर्डरिंग अ स्लेव अंडर दिस साउथ कैरोलिना लॉ वाज नॉट डेथ बट अ फाइन ऑफ 700 पाउंड्स एंड द गिल्टी पार्टी वाज नॉट अलाउड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। तो अगर कोई गुलाम को, किसी भी गुलाम को कत्ल कर देता था तो $700 का फाइन होता था, ठीक है। और उस शख्स को कोई भी सरकारी ओहदा या पोजीशन होल्ड करने की इजाजत नहीं जाती थी, ठीक है। अच्छा, फिर establishing that a death by beating rose to the level of a murder was difficult case to prove in such circumstances। और अगर कभी ऐसा हो जाता था कि किसी मालिक ने अपने गुलाम को मार मार के मार दिया तो केस एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता था, क्योंकि फिर क्या होता था, आज भी क्या होता है कि अगर कोई किसी को मार देता है तो वो ये टाइम डालने की कोशिश करता है बीच में ताकि उसके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटे। कातिल आज भी जब गलती से किसी से कोई मर जाता है ना तो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि ओ मैंने इसे मारा था, ये ठीक ठाक था उस टाइम, मगर बाद में मार गया, वो ये तो हार्ट अटैक से मार गया, ठीक है। उस टाइम भी यही होता था, इसलिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होता था। द लॉज अपीयर टू हैव इनएडवर्टेंटली अलाउड ग्रेट लूप होल्स फॉर द स्लेव ओनर्स टू एक्सप्लॉइट। तो ये चक्कर होता था, ठीक है। फिर मॉरिस जो कि एक बिब्लिकल इंटरप्रेटर है, उसने क्या कहा, दीज वर द कॉलोनियल, वो अब अपॉलोजेटिक है वो बंदा, वो क्या कह रहा है, वो इन बातों को, कुछ बातों को वो कॉलोनियलिज्म पे लगा रहा है, वो इनको बाइबल से रिलेट नहीं कर रहा। वो क्या कहता है, दीज वर द कॉलोनियल स्टैट्यूटरी स्कीम्स, नो फ्री पर्सन कुड बी एग्जीक्यूटेड फॉर किलिंग अ स्लेव इन साउथ कैरोलिना no matter how grotesque or unjustified the killing might have been. Virginia, on the other hand, left open the possibility, however remote, that anyone, even a slave owner, could be executed for the homicide of a slave. तो अमेरिका की स्टेट्स में क्या था कि गुलाम के बदले आजाद कत्ल नहीं होता था, ठीक है। और ये कहां से आ रहा है पीछे से, ये सब ओल्ड टेस्टमेंट से आ रहा है। क्रिश्चियन इधर छाले मारेंगे, छलांगे लगानी शुरू करेंगे, नहीं 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 हम तो बड़े अच्छे थे, हम तो बड़े सही थे, और नहीं नहीं ये तो जी ऐसे था, हम तो ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं फॉलो करते। मगर जब तक स्लेवरी क्रिश्चियन कंट्रीज में थी तो जो फॉलो होती थी वो ओल्ड टेस्टमेंट ही होती थी, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि न्यू टेस्टमेंट में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि ओल्ड टेस्टमेंट की स्लेवरी एब्रोगेट हो गई है, अबॉलिश हो गई है, नहीं कहा गया कोई भी। ये याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने और दूसरे लोगों ने जब स्लेवरी को अबॉलिश किया था तो वो क्रिश्चियनिटी से ज्यादा उनके दिलों में बसी हुई हमदर्दी की वजह से था। अब्राहम लिंकन की अगर किसी ने स्टोरी पढ़ी हो तो अभी वो बहुत छोटा बच्चा था जब वो बाइबल को नहीं समझता था, तब से ही वो गुलामी को अच्छा नहीं समझता था। इसमें बाइबल का या क्रिश्चियनिटी का नहीं, उसके दिल की हमदर्दी का, उसके दिल में बसे हुए दर्द का हाथ था, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और है जॉर्जिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1798 का। वी रीड, एनी पर्सन हु शैल maliciously dismember or deprive a slave of his life shall suffer such punishment as would be inflicted in case the like offense had been committed on a free white person and on the like proof, except the case of insurrection by such slave, and unless such death should happen by accident in giving such a slave moderate correction। अब ये याद रखिएगा, यहां पे ये मॉडरेट करेक्शन जो है ना, ये भी वहां से आ रही है, जो मैंने प्रोवर्ब्स की आपको इमसाल की किताब से दिखाया था ना, जो अपना हाथ अपने गुलाम से रोकता है, ठीक है, वो वहां से ये आ रहा है कि असल में शरीयत में इस बात की इजाजत थी कि अपने स्लेव को मारा जाए, बल्कि शरीयत समझती यह थी कि उनको मारा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया कि अगर एक स्लेव को कोई इंसान मारे और वो मर जाए तो फिर यह देखा जाएगा कि उसने किस नीयत से मारा है। अगर तो वो उस स्लेव की के बैड एटीट्यूड को करेक्ट करने के लिए कुछ कर रहा था, उसे मार रहा था, तो फिर उसको ये वाली सजा नहीं हो सकती जो ऊपर लिखी है। तो यहां पे ये याद रखिएगा कि आधा कानून अगर यहां तक पढ़ लेना और नीचे वाला काट दें तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि गुलामों के साथ असल में हो क्या रहा था,
ٹھیک ہے, فرض کریں گے ہم یہاں تک ہم پڑھ لیں ایکسپٹ ان دا کیس سے اوپر پڑھیں, تو ہمیں لگے گا وہ یار یہ تو جارجیا والے تو یار غلام کے بدلے آزاد آدمی کو مار دیتے تھے, مگر باقی کا جیسے ہی آپ سارا پڑھیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ اوہو یہ تو بھائی یہ تو قانون جو ہے بس ایک جو ہے وہ ڈیکوریشن ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, a similar law was adopted in North Carolina in 1791 outlining the deliberate homicide of a slave unless the slave was killed in resisting or he died under a moderate correction. اچھا جی, پھر ایک بات ہے, اب کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ماڈریٹ کریکشن ہے؟ ٹھیک ہے, ایک بندہ پورا دن سلیو کو دھوپ میں کھڑا رکھ چھوڑے, وہ بےچارا شام کو ڈی ہائیڈریٹ ہوا ہو اور شام کو اسے ڈنڈے مارے اور وہ بےچارا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور پنشمنٹ کی وجہ سے مر جائے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہم نے تو اسے 2-4 ہی ڈنڈے مارے تھے, ہاں پورا دن اسے پانی نہیں پینے دیا ہم نے, 3 دن سے اسے ہم دھوپ میں کھڑا کرتے تھے پورا دن, تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آپ جینگو انچینڈ کا وہ دیکھ لینا, وہ لکڑی کے باکس کے اندر بند کر کے اس خاتون کو جو فیمیل سلیو ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں, اسے انہوں نے دھوپ میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ لکڑی کے باکس کو کے اندر آپ کو بند کر دیں اور آپ کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھ دیں تو آپ تو اندر سے اسکن جل جاتی ہے آپ کی بھائی. ٹھیک ہے, آپ تو ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے ہی ہوں گے. اس کے اندر کوئی انسان اگر دن کا 1 گھنٹہ بھی نکال کے دکھا دے پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ باتیں بڑی مشکل باتیں ہیں. Concerning the period, this period, Morris concludes, regardless of variation in specific states, the killing of a slave was legally equivalent to murder of a white person unless the slave resisted. یعنی یہاں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غلام کو مار رہے ہیں اور آگے سے اس نے ریزسٹ کر دیا, اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا, آپ کو مار دیا واپس, تو اب آپ اس کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں کس نے دیکھا کہ کوئی اپنے سلیو کو مار رہا تھا اور آگے سے اس نے ریزسٹ کیا یا نہیں کیا اور آپ نے مار دیا اس کو؟ ٹھیک ہے, تو یہ بے شرمی کے وہ واقعات ہیں جو کہ ڈائریکٹلی بائبل سے کنیکٹڈ ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی سبجیکٹو باتیں ہیں. unless the slave resisted or died under moderate correction for some misconduct. اچھا جی, مس کانڈکٹ, ماڈریٹ کریکشن, ریزسٹنس, کون گواہی دے گا, کون جانتا ہوگا؟ تو یہ فیصلے کبھی بھی نہیں ہوئے, اور اگر ان کے کورٹ ریکارڈز بھی جا کے دیکھ لیے جائے نا تو آپ کو شاید اکا دکا ہی کیس ملے جہاں پہ کوئی مالک کو مارا گیا ہو غلام کے بدلے, اور وہ بھی کوئی اور پولیٹیکل موٹیو یا کوئی دشمنوں نے مروایا ہوگا, ویسے نہیں مرے گا. ٹھیک ہے, کرسچن اپولوجیٹکس کیا کہتے ہیں سلیوری کے لیے؟ وہ میتھیو 19 چیپٹر میں ورسز 3 سے 8 میں جیزس سے آگے وہ لوگ پوچھتے ہیں طلاق کے بارے میں, تو یسوع کہتا ہے کہ موسیٰ کی شریعت میں طلاق کو تمہارے دلوں کی سختی کی وجہ سے الاؤ کیا گیا تھا, ورنہ طلاق نہ ہوتی. اور یہ یاد رکھیں کہ موسیٰ کی شریعت میں طلاق صرف مرد عورت کو دے سکتا تھا, عورت مرد کو نہیں دے سکتی تھی. پہلی تو بات یہ ہے. تو موسیٰ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت میں طلاق کا قانون اس لیے رکھا گیا تھا کہ مرد جو ہے وہ کہ تم لوگوں کے دل سخت تھے اس لیے دیا رکھا گیا تھا کیونکہ تم عورتیں چھوڑنا چاہتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یسوع بھی یہ بات نہیں سوچتا کہ عورت بھی تو چھوڑنا چاہ سکتی ہے نا کسی کو. ٹھیک ہے, تو کرسچن بڑی فخر سے بتاتے ہیں او جی ہمارے اندر تو طلاق نہیں ہے, او جی ہم تو چھوڑتے ہیں اگر کسی کو, تو جی ہم تو صرف اڈلٹری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں یا ابیوز کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. وہ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عورت کو کرسچینٹی میں نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق بھی عورت کو کوئی بھی جو ہے نا, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف مرد کو ہے. کرسچینٹی اتنا ہی مساجنسٹ ریلیجن ہے جتنا اسلام ہے یا جتنا ہندوازم ہے یا جتنا کوئی اور ریلیجن ہے. یہ سارے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایسے ہی ہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ جو کہ ہمارے پاس 1 ٹیموتھی جو ہے وہ پال کا لیٹر ہے, اس کی ورسز 9 اور 10 ہیں. اس میں کیا ہے؟ knowing this that the law is not made for righteous man but for the lawless and rebellious, the ungodly and sinful, the unholy and worldly, for those who murder their fathers and mothers, murderers, the sexually immoral, homosexuals. یہاں پہ سلیو ٹریڈرز کے ورڈ کے اوپر ایمفسائز کریں گے, ذرا یہ یاد رکھیے. یہاں پہ سلیو ٹریڈر کا ورڈ لکھا ہوا ہے, اور کرسچن کوئی بھی کنگ جیمز ورژن سے, نیو انٹرنیشنل ورژن سے نکال کے آپ کو کہے گا او جی یہاں پہ تو سلیوری کو آؤٹ لا کیا گیا. یہ یاد رکھیے, یہاں پہ سلیو ٹریڈرز کی بات ہوئی ہے, سلیو اونرز کی بات نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا.
مگر جن سلیو ٹریڈرز کی بات ہوئی ہے وہ بھی ٹرانسلیشن میں غائب کر دیا گیا کہ کن سلیو ٹریڈرز کی بات ہوئی ہے. لائرز, پرجررز اینڈ واٹ ایور ایلس اپوزز گڈ انسٹرکشن. ٹھیک ہے. دا گریک ورڈ اینڈرا پوڈیسٹس تھا یہاں پہ. یہ میں نے دو ورڈ جوڑنے تھے, اصل میں جڑے ہوئے تھے, میں نے علیحدہ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, غلطی سے. تو یہ جو اینڈرا پوڈیسٹس جو ورڈ ہے نا, یہ اس سلیو ٹریڈر کے لیے یوز ہوتا تھا جو کڈنیپر ہوتا تھا. کڈنیپر سلیو ٹریڈرز وہ ہوتے تھے جو کہ ان کو جب جنگوں کے ذریعے یا مارکیٹ منڈی سے ان کو غلام نہیں ملتے تھے, وہ لوگوں کے بچے کڈنیپ کر کے اور ان کو بعد میں غلام بنا دیا کرتے تھے, یا وہ آزاد لوگوں کو کوئی کڈنیپ کر کے غلام بنا دیے جاتے تھے. جیسے کہ آج بھارتی پنجاب میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کمزور ذہن کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں یا انہیں کڈنیپ کر کے زبردستی انہیں کیا کرتے ہیں, سلیو بنا کے ان سے سلیو لیبر لیتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. تو یہاں پہ اس کو بھی یہ مس ریپرزینٹ کرتے ہیں. کسی نارمل سلیو ٹریڈر کو یہاں پہ کنڈیم نہیں کیا جا رہا, اس سلیو ٹریڈر کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جو کہ آزاد لوگوں کو کڈنیپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جیزس جو ہے وہ ہمیشہ تھیمز یوز کرتا ہے جہاں پہ وہ سلیو اور سلیو اونر کی یا غلام اور غلام کے مالک کی مثال استعمال کرتا ہے. اور ہر کرسچن کو یہ تمثیلیں یا پیرابلز دل سے رٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کرسچن اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پیرابل آف, پھر میتھیو کے چیپٹر 25 میں اور لیوک کے چیپٹر 9 میں جہاں غلاموں کی اور مالک کی بات آتی ہے کہ ایک مالک ایک باغ لگاتا ہے اور وہ کچھ غلاموں کو اس کی دے کے چلا جاتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ سال کے اینڈ پہ بھیجتا ہے اپنے خادم کو کہ جی وہ ان سے جو ہے نا وہ اس کی پروڈیوس لے, تو وہ اسے مار دیتے ہیں. پھر دوسرے کو بھیجتا ہے, اس کو بھی مار دیتے ہیں. آخر پہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تو وہ اس کو بھی مار دیتے ہیں. تو یہ ایک پیرابل ہے یا ایک تمثیل ہے جو کہ جیزس نے یوز کی تھی. وہاں پہ وہ سلیوز کو وکٹ دکھاتا ہے اور سلیو اونر کو وہ اچھا دکھاتا ہے. تو جیزس جو ہے نا, اصل میں نیو ٹیسٹمنٹ کا جیزس جو ہے وہ پرو سلیوری ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سلیوز کو اپنے اونرز کی وداؤٹ اینی کوسچن کیا کرنی چاہیے, تابعداری کرنی چاہیے, اوبیڈینٹ رہنا چاہیے. جیزس جو ہے وہ پرو سلیوری ہے. سمپلی پٹ, جیزس سلیوری کو گناہ تو کبھی کہتا ہی نہیں ہے, اسے برائی بھی کبھی نہیں کہتا کہ تم خدا کی بادشاہی میں نہیں جاؤ گے اگر تمہارے پاس تم سلیو اونر ہو یا سلیو ٹریڈر ہو. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سلیو جو اپنے مالک کی خدمت نہیں کرتا وہ کیا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. اور جیزس بہت ہی غلط طریقے سے, یعنی آج اگر ہم یہ کہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک سلیو اونر ہے, ٹھیک ہے, یا اللہ جو ہے وہ ایک سلیو اونر ہے, تو سلیو اونر تو ایک گالی ہے نا میرے خیال میں. تو ٹھیک ہے, سلیو اونر کے لیے میرے خیال میں, میرے ذہن میں سلیو اونر کے لیے دوسرا ورڈ یوز آتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے, وہ دلال ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دلالی ہی ہوتی تھی سلیوری اصل میں. جب آپ ایک عورت کو غلاموں کی منڈی میں کھڑا کر کے ننگا کر کے بیچ سکتے ہیں تو آپ دلال ہی ہیں. میرے ذہن میں تو آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں آئے گا. تو جیزس خدا اپنے باپ کے لیے جو سمبولک ورڈ یوز کرتا ہے یا سمبولک چیز یوز کرتا ہے, وہ ایک سلیو اونر کا یوز کرتا ہے جیزس. تو کیسے کرسچن کہہ سکتا ہے کہ جیزس جو ہے وہ اینٹی سلیوری تھا؟ جیزس تو کوئی اینٹی سلیوری نہیں تھا, جیزس تو پرو سلیوری تھا. جیزس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جیزس تو سلیو اونر کو اچھا سمجھتا ہے, سلیوز کو اچھا نہیں سمجھتا. حالانکہ سلیو اونر ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, سلیوز سلیو اونر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے. یہاں پہ وکٹم سلیو اونر کو بنا دیتا جیزس بجائے سلیوز کے. جیزس ایک بار ایسے نہیں کرتا, جیزس ریپیٹڈلی نیو ٹیسٹمنٹ میں ایسا کرتا ہے 3-4 دفعہ. ایک وہ جہاں پہ بس چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. پھر گلاٹینز کا چیپٹر 3 ورس 28 ہے, جس کو کرسچن اکثر کہتے ہیں جی یہ تو ورس جو ہے نا یہ غلامی کے خلاف ہے ورس. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ورس کے اندر کوئی بھی یہ بات نہیں لکھی گئی کہ جو ہے غلامی غلط ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا سنیے گا. پولوس کا جو اپسٹل ہے گلاٹینز کا, یا پولوس رسول کا خط گلتیوں کے نام, اس کا چیپٹر نمبر 3 اس کی ورس نمبر 28 کو ہم ذرا دیکھیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے, اب تم میں یہودی, یونانی, غلام, آزاد اور مرد و عورت کی تفریق باقی نہیں رہی, کیونکہ اب تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو گئے ہو. اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل ہو اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو.
یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ اس نے غلام لکھا تو ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلیوری ابالش ہو گئی ہے، کیونکہ پولوس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے غلام آزاد کر دو، ٹھیک ہے، کہیں نہیں کہا. اور جہاں ایک جگہ پہ جس کو کرسچن مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، ابھی ہم اس کو بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں، تیموتھیوس والا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتا. یہاں پہ ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں کسی کا غلام ہونا خدا کے چرچ میں یا باڈی آف چرچ کے اندر ایک ارریلیونٹ بات ہے. باڈی آف چرچ کے اندر سبھی خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں. کنگڈم آف گاڈ کی وراثت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی تم سب ابراہم کی کے وارث ہو، اور اس کے لحاظ سے تم خدا کی بادشاہی کے یا کنگڈم آف ہیون کے وارث ہو. یہاں پہ دنیا میں آزاد ہونے کی، دنیا میں وراثت کی، دنیا میں اپنی ذات کے اوپر اپنے پراپرٹی رائٹس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر یہاں پہ اینڈرا پوڈیسٹیائی کی دوبارہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو فرسٹ تیموتھیوس ہے اس کے لیٹر کی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، جہاں کے اوپر ایک سیکنڈ میرے خیال ہے ہاں اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ فیلیمون کا لیٹر نہیں، پیچھے والا ہی ہے. rather than revealing some alleged early Christian condemnation of slavery or the slave trade, the language of First Timothy articulates attitudes commonplace among the masters in the Roman Empire. The term andra podestii was derogatory only in the sense of slave traders. کہ اگر کوئی سلیو ٹریڈرز ایسے ہیں ایکسپلائٹیشن economic and sexual of free citizens and for their proverbial abuse of the law. تو وہ سلیو ٹریڈرز جو کہ فری لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپلائٹ کر کے سلیوز بنا لیتے تھے، ان کو برا کہا جاتا ہے اس ٹرم میں، ٹھیک ہے. اینڈ آف دیئر proverbial use of the ancient world believed in the moral goodness of slavery yet condemned the immorality of slave traders. تو رومن سلیو ٹریڈرز کو بھی برا سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ آزاد لوگوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے، یا لاز کے اندر لوپ ہولز یوز کرتے ہوئے آزاد لوگوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اس لیے ان کو برا سمجھا جاتا تھا. اور یہ ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پہ. اوور آل سلیو ٹریڈرز کو یا سلیوری کو برا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اونیسمیس کی سلیوری، اس کو فری کرنے کی بات جو ہے یہاں پہ ہوئی تھی. اونیسمیس جو تھا وہ فیلیمون کا سلیو تھا جو کہ پولوس کے پاس تھا. وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ کے آیا تھا پولوس کے پاس، اور پھر پولوس اسے واپس بھیجتا ہے، اور ہاں وہ فیلیمون کو کہتا ہے کہ تو اس کو آزاد کر دے. وہ اسے سجیشن دیتا ہے، نہ اسے حکم دیتا، بلکہ وہ یہاں پہ کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں کمانڈ نہیں کر رہا، ہاں تم صرف اور صرف کیا کرو، اسے آزاد کر دو تو اچھا ہے، یا اسے اپنے بھائی کی طرح رکھ، سلیو کی طرح رکھ. ایون کہ آزادی کی بھی بات نہیں ہوتی، اسے یہ کہتا ہے کہ تو بھائی کی طرح رکھ، اسے سلیو کی طرح رکھ. تو یہاں سے ورس 10 سے ہم شروع کرتے ہیں. لہٰذا میں انیسمس کو کے بارے میں التماس کرتا ہوں، جو میرے قید میں ہوتے ہوئے مسیح پر ایمان لانے سے گویا میرا بیٹا بن گیا. ایک وقت تھا کہ وہ تیرے کسی کام کا نہ تھا، لیکن اب وہ میرے اور تیرے دونوں کے کام کا ہے. اب میں اسے گویا اپنے لختے جگر کو تیرے پاس واپس بھیج رہا ہوں، یعنی بھاگے ہوئے سلیو کو واپس بھیج رہا ہے کرسچن کے پاس. میں چاہتا تو یہ تھا کہ اسے اپنے پاس ہی رکھوں، تاکہ وہ ایسے وقت میں جب کہ میں خوشخبری سنانے کے باعث قید میں ہوں تیری طرف سے میری خدمت کرے. لیکن تیری رضامندی کے بغیر میں تجھے مدد کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا. اب ایک بات ہے کہ اونیسمیس سے ہیلپ لینے کی اجازت پولوس جو ہے وہ فیلیمون سے مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل اتھارٹی اونیسمیس کے اوپر فیلیمون ہی ہے، اور فیلیمون ہی اونیسمیس کا خدا یا اس کا اونر ہے. لیکن ہاں شاید اونیسمیس تجھ سے تھوڑی دیر کے واسطے اس لیے جدا رہا کہ بعد میں ہمیشہ تیری خدمت میں رہے، غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بڑھ کر. اور پھر یہاں پہ تجھ سے تھوڑی دیر کے واسطے اس لیے جدا رہا کہ بعد میں ہمیشہ تیری خدمت کرے. اچھا، ہمیشہ خدمت کرے، مطلب ہاؤ کم پال کین سے کہ جی
अनेस्मियस जो है वो आजाद हो गया और वो फिर भी हमेशा फिलमून की खिदमत करता रहेगा, कैसे हो सकता है? यहाँ पे कोई गुलामी से आजादी की बात नहीं हो रही, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव को के साथ अच्छा सलूक करने की इस बेस पे बात हो रही है कि वो अब क्रिश्चियन बन गया है, बस ये बात है सारी। गुलाम की तरह नहीं, बल्कि गुलाम से बढ़कर एक भाई की तरह रहे, जो मुझे और मुझसे ज्यादा तुझे अजीज हो, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि खुदावन में भी भाई के तौर पे। अच्छा जी, अब वो उसे कह रहा है कि क्योंकि ये क्रिश्चियन हो गया तो अब ये खुदावन में तेरा भाई है, बस ये बात है। यहाँ पे आजादी की कोई बात नहीं हो रही। बहुत से क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स जो है वो इसको यूज करने की कोशिश करते हैं कि वो देखो जी पौलुस ने कहा था गुलाम आजाद करो, कोई नहीं कहा था भाई। न्यू टेस्टमेंट गुलामी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहती, ठीक है? फिर यसु की जो स्टेटमेंट्स हैं अनप्रॉफिटेबल स्लेव्स के बारे में, वो भी एक शर्मनाक हकीकत है क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि उससे देख के यही समझ आती है कि यार ये क्या मुसीबत है यार, ठीक है? तो वो जो मैं बात कर रहा था मैथ्यू की, अब मैं ये ल्यूक का चैप्टर 17 वर्सेस 7 to 10 आप लोगों को दिखाने लगा हूं। तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर जमीन जोतता हो या मवेशी चराता हो, और जब वो घर आए तो उससे कहे कि जल्दी से दस्तरखान पर बैठ जा, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब मैं खा पी लूं कमर बस्ता हो कर मेरी खिदमत में लगा रहे। अब यीशु क्या कह रहा है कि स्लेव के साथ कैसा सलूक, अच्छा सही सलूक क्या है स्लेव के साथ? यहां पे जो करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव है, जीसस उसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि हाँ, एक तुम्हारा स्लेव है जो कि दिन को जाता है, वो खेत में हल चलाता है या तुम्हारे जानवर चरा के वो वापस आ रहा है, तो जब वो आता है तो तुम उसे ऐसा तो नहीं कहते आजा जल्दी जल्दी खाना खा ले, बल्कि तुम कहते हो कि पहले सारे काम खत्म कर अपने फिर, ठीक है? और फिर उसे कहते हो कि खा पी, और यानी ये कह रहा है कि उसे आके बेचारे को खाने के लिए भी नहीं बिठाता, बल्कि उससे कहोगे पहले अपने सारे काम खत्म कर और एंड पे खा पी लेना, ठीक है? तो क्या कहता है, कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत में लगा रहा है, इसके बाद तू खा पी लेना। यानी शाम को जब वो घर आता है तो पहले सारे काम खत्म करता है, फिर जो है वो खाना पीना करता है। जीसस इसको करेक्ट कह रहा है। जीसस इज बेसिकली प्रो स्लेवरी, और जीसस जो है काफी सेडिस्ट है स्लेव्स के मामले में, असल में जो नजर आता है। क्या वो इसलिए नौकर का करने को कहा? इसी तरह जब तुम भी उन बातों की तामील कर चुको जिनके करने का तुम्हें हुक्म दिया गया है, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, हमने वही किया जिसका करना हम पर फर्ज था। लगाओ यार, मतलब शर्म ना काटा। जीसस जो है वो क्या कह रहा है? मैं कहता हूं ना आपको, क्रिश्चियंस को नजर नहीं आता कि जीसस के कैरेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या हैं, मगर जीसस के कैरेक्टर में बड़े शदीद किस्म के मॉरल प्रॉब्लम्स हैं। जीसस एक सेडिस्ट था। ये आयतें जो हैं, 3 आयतें आपको टोटली जीसस की रियलिटी बता देती हैं कि जीसस एक सेडिस्ट था, कि एक थके हारे स्लेव के साथ वो ये समझता था कि उसे पूरे अपने काम करने हैं और उसको कोई प्रेज नहीं मिलनी उसके बदले में। उसको रोटी भी सारे काम करने के बाद मिलेगी, और उसको प्रेज तो मिल ही नहीं सकती, और ये समझ नहीं सकता कि उसने अच्छा काम किया, बल्कि उसे यही समझना चाहिए कि मैं एक निकम्मा हूं। यानी जीसस का सच अ लो ओपिनियन फॉर स्लेव्स था। ये कहते हैं हमने स्लेव्स को जीसस के नाम में आजाद किया, और जुतियां ना मारे तुम्हें, तुमने स्लेव्स को जीसस के नाम में आजाद किया, ठीक है? फिर ये तस्वीर मैंने यहां पे इसलिए नहीं लगाई कि मुझे जीसस बड़ा पसंद है, ठीक है? मैंने एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए ये तस्वीर लगाई है। ये देखें आप यहां पे, ठीक है? ये जो है, एक सेकेंड, मेरा पॉइंटर का साइज मेरे ख्याल है वो मैंने, हाँ पॉइंटर, चले रेड के ऊपर रेड नजर आ। ये जो दिल दिखाया होता है ना इन्होंने ऐसा कांटों वाला, ये इसलिए दिखाया होता है कि जीसस के को बड़ा दुख है दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है उसका, ठीक है? इसलिए इन्होंने दिखाया होता है जीसस का, ये सही है, इसलिए दिखाया होता है इन्होंने। मगर पूरी न्यू टेस्टामेंट में जीसस कहीं भी ये नहीं कहता कि गुलाम बनाना एक गुनाह है, गुलाम रखना एक गुनाह है, गुलाम खरीदना एक गुनाह है, गुलाम बेचना एक गुनाह है। गुलाम रखने वाला कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, किसी को गुलाम ना बनाना। मैंने जो आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल नंबर 4 दिखाया था, जीसस रिमोटली भी कहीं उस जैसी कोई बात कहता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है?
जीसस जो है वो आपके और मेरे आज के मॉरल स्टैंडर्ड पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरता। जीसस कहता मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए जान देता हूं, ठीक है, इससे बड़ा फ्रे भी कोई नहीं है, क्योंकि जीसस से जो माशरे के, जो सोसाइटी के सबसे पिसे हुए लोग थे, उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं निकला, बल्कि अपनी पैराबल्स में उन्हें ही हमेशा शैतान दिखाता रहा। यहां पे ना दो सींग होने चाहिए, यहां पे एक इधर और एक इधर, ठीक है, मेरे ख्याल है हम बना भी सकते हैं शायद। हाँ, यहाँ पे एक ये शैतान वाले दो सींग यहाँ पे असल में बनने चाहिए, ठीक है, सही है। तो ये खुदा के रूप में शैतान वाली ही बातें हैं असल में, ठीक है। फिर पॉल जो कहता है ओनेसिमस के बारे में, वो भी गुलामी को कहीं पे गुनाह नहीं कहता, बल्कि वो यही समझता है कि ओनेसिमस जो है वो असल में फिल्म उनकी ही अथॉरिटी में आता है, ठीक है। जीसस जो है वो हर जगह पे प्रो स्लेवरी थीम्स अपनी पैराबल्स में यूज करता है। जीसस ने कुछ भी नहीं कहा स्लेवरी के खिलाफ पूरी न्यू टेस्टामेंट के अंदर। जीसस जो है ना, सबसे कम हम ये कह सकते हैं कि जीसस स्लेवरी से इंडिफरेंट था, और ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि जीसस प्रो स्लेवरी था। तीसरी बात यह है कि कभी भी न्यू टेस्टामेंट के अंदर जीसस हमें किसी स्लेव से उसके मसाइल के बारे में बात करता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। हो तो सकता था ना कि थोड़ी बहुत कोई बात उस किसी के दुखों का पता लग जाता तो पता चल जाता, ठीक है। तीसरी बात ये, अगली बात यह है कि जो शुरू के क्रिश्चियन थे, जो जीसस के वक्त से बिल्कुल बाद के थे, जैसे हमने फिलमोन की एग्जांपल पीछे देख ली कि ओनेसिमस जो था वो उसका स्लेव था, ठीक है। उनके पास तो बड़े बड़े स्लेव होते थे। चर्च के पास हमेशा से, पोप के पास बड़ी बड़ी एबीज जो होती थी, वहां पे अच्छे खासे स्लेव्स होते थे हमेशा, ठीक है। ये वहां पे ठीक ठाक स्लेव्स होते थे, ठीक है। फिर अर्ली क्रिश्चियन ऑथर्स जो थे, जितने भी हैं बड़े बड़े हैं, उन्होंने बहुत, अलेक्जेंडर है और बहुत सारे हैं जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी हुई हैं पूरी पूरी, जिन्हों के अपोलोजेटिक्स लिखे हुए हैं, जिनकी फिलॉसफी लिखी हुई है सारी की सारी, जो कि अर्ली क्रिश्चियन कमेंटेटर्स हैं जीसस की लाइफ पे, पॉल के लेटर्स पे। उनके अंदर जरा भी स्लेवरी को गुनाह नहीं समझा गया। जिक्र उसका बड़ी बार आता है, मगर गुनाह कहीं भी नहीं समझा जाता, ठीक है। फिर हेक्टर अवेलस ने जो है स्लेवरी, जो कि एक क्रिश्चियन हिस्ट्री का एक एक्सपर्ट है, उसने स्लेवरी के बारे में क्या लिखा था? द फर्स्ट मिलेनियम of Christianity saw an overwhelming acceptance of slavery by significant theologians. तो शुरू के जो बड़े बड़े क्रिश्चियन आलम थे क्रिश्चियनिटी के पहले 1000 साल के, वो जो थे स्लेवरी को क्या समझते थे? एक्सेप्ट करते थे। हायर क्लरिक्स, बड़े बड़े आलम, चर्च काउंसल्स और पोप जो खुद था, वो स्लेवरी को ठीक समझता था। द फैक्ट दैट स्लेव्स नीडेड परमिशन फ्रॉम देयर क्रिश्चियन और owners to join various Christian bodies, including their access to religious training in 3rd and 4th century CE, and joining a monastery according to Council of Chalcedon in 451 speaks to its institutional acceptance. तो कोई गुलाम अगर चर्च में किसी काम में भी आना चाहता था तो उससे अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। इसका मतलब है कि चर्च जो है वो मालिक की अथॉरिटी को एक स्लेव के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट करता था। तो यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमें ये पता लगता है कि क्रिश्चियनिटी तो एंटी स्लेवरी थी नहीं। और ये बात याद रखेंगे, अर्ली क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियनिटी को ज्यादा जानते थे आपके बजाय। और ये याद रखिएगा कि स्लेवरी को गलत समझना असल में मॉडर्न सेकुलर थॉट से और मॉडर्न सेंस ऑफ एम्पैथी से और सेंस ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी से निकला है। क्रिश्चियनिटी भी एक स्लेव को एक स्लेव ओनर के बराबर नहीं समझती, ये याद रखिएगा बात आप। हाँ, मगर ये मानेंगे नहीं बस। ये क्योंकि इनको जीसस का वही अच्छा लगता है कि अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दे, ठीक है। और वो एक ऐसी वो कवर स्टेटमेंट है कि वो बाकी जो गलाजत होती है उसे छुपाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। कि लोग ऐसे होते हैं कि जी किसी को खुद ही गोली मरवा देते हैं, बाद में हॉस्पिटल चले जाते हैं उसका पता करने, ठीक है। ये ऐसी स्टेटमेंट है असल में, ठीक है। फिर अर्ली क्रिश्चियंस जो हैं वो फर्दर मोर इट वाज एक्सपेक्टेड दैट स्लेव्स वुड रिसीव कॉर्पोरल पनिशमेंट, के स्लेव्स को जिस्मानी तौर पे मारा जाएगा, जैसे कि
हमारे पास एक्सोडस की किताब चैप्टर 21, 20 और 21 वर्सेस मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। अर्ली क्रिश्चियन स्लेव holders punish slaves physically, sometimes brutally. In early 3rd century, Tertullian wrote casually and seemingly without condemnation, you have subjected your slave's skin to stripes and shackles and branding. ठीक है, The Resurrection of Tertullian ने The Resurrection of Flesh के अंदर ये लिखा था कि तुमने अपने गुलामों की खाल को मार मार के उसके ऊपर लकीरें खींच दी हैं, उनके पांव में बेड़ियां डाल दी हैं और उनकी खालों के ऊपर नहीं, तुमने अपने गुलामों की खाल के ऊपर या उनकी स्किन के ऊपर किन चीजों के निशान डाले हैं? स्ट्राइप्स के यानी कोड़े से लगने से, शैकल्स यानी बेड़ियों के निशान, और ब्रांडिंग यानी स्लेव के ऊपर वो अपनी मोहर भी लगाते थे, जैसे जला के नहीं लगाई जाती, कई दफा फिल्मों में दिखाया होता है। ये काम क्रिश्चियंस करते थे, ठीक है, ये काम क्रिश्चियंस करते थे। कंक्लूजन क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो स्लेवरी को एंडोर्स करती है, डेप्ट और चैटल दोनों, ठीक है। डेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई किसी के पास पैसे नहीं है देने के लिए तो वो गुलाम बन जाता है। चैटल का मतलब ये होता है कि आप नस्ल दर नस्ल स्लेवरी जिसको कहते हैं कि बाप गुलाम है तो बेटा भी गुलाम है, ठीक है। एंड द न्यू टेस्टामेंट एट मिनिमम अज्यूम्स इट्स कॉमन रियलिटी इन नो वे एंड इन नो वे कंडेम्स इट, और इसको किसी भी तरह से कोई इसकी कंडेमनेशन न्यू टेस्टामेंट नहीं करती। बल्कि जब हम अमेरिका में देखते हैं स्लेव और स्लेव ओनर्स को, तो ये याद रखिएगा कि हमें यहूदियों का तो ये था ना कि चैटल स्लेवरी वो नहीं करते थे एटलीस्ट अपने लोगों के साथ, मगर अमेरिका के और यूरोप के वो क्रिश्चियन जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया था, उनके गुलाम भी क्रिश्चियन होते थे, तो उनके बेटे फिर गुलाम इब्ने गुलाम और गुलाम इब्ने गुलाम ही चलता रहता था फिर भी। तो क्रिश्चियंस की जो स्लेवरी है बेसिकली, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो हम क्या कहते हैं, वो एक बड़ी हॉरिबल शक्ल थी। हाँ, वो आज एग्जिस्ट नहीं करती तो ये अपने आप को एब्जॉल्व कर लेते हैं, हालांकि वो कोई अच्छी चीज नहीं थी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।